واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جو محرم الحرام کی چاند رات سے شروع ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج یوم عاشوراء کی محفل میں اللہ نے ہم کو حاضری عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ محافل، یہ مجالس، یہ تذکرہ، یہ یاد شہدائے کربلا معمولی بات نہیں ہے. یہ نصیب ہے ان مسلمانوں اور ان مومنوں کا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد الرسول اللہ میں پیدا کیا ہے، اور ان کو یہ شرف، یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ انہیں ایسی مبارک یاد میں، ایسے مبارک ذکر میں اپنے اپنے گھروں سے لا کر جمع فرمایا ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر ایسی حاضریاں، ایسی مجالس ہم کو دوبارہ نصیب فرمائے. اللہم یا رب العالمین. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی حسبی ربی عرض غلام فقیر ہے اب
داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا حسبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ دین محمدی کو بچایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین، دین محمدی کو بچایا حسین، بھوکے پیاسے سر کو کٹایا حسین نے، بھوکے پیاسے سر کو کٹایا حسین، غالب ہوا نہ دور یزیدی حسین پر، غالب ہوا نہ دور یزیدی حسین پر، سکہ یزیدیت پہ جمایا حسین نے، سکہ یزیدیت پہ جمایا، جس کو بجھائیں گی نہ زمانے کی گردشیں، جس کو بجھا نہ زمانے کی گردشیں، وہ دین کا چراغ جلایا حسین نے، وہ دین کا چراغ جلایا، جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا حسین نے، جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا حسین نے، وہ وعدہ کربلا میں نبھایا حسین نے، وہ وعدہ کربلا میں نبھایا۔ اے کوفیو دغا یہ کی آل نبی کے ساتھ، اے کوفیو دغا یہ کی آل نبی کے ساتھ، پانی نہ 3 روز تک پایا حسین نے، پانی نہ 3 روز تک پایا، سہتے رہے یزید کے ظلم و ستم حسین، سہتے رہے یزید کے ظلم و ستم حسین، لیکن کسی کا دل نہ دکھایا حسین نے،
لیکن کسی کا دل نہ دکھایا، کہ اس طرح نماز ادا رن میں آپ نے، کہ اس طرح نماز ادا رن میں آپ، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو، جس کو کبھی زمانہ نہ بھولے گا اے غلام، رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کو کبھی زمانہ نہ بھولے گا اے غلام، وہ راز کربلا میں بتایا حسین، وہ راز کربلا میں، دین محمدی کو بچایا حسین، بھوکے پیاسے سر کو کٹایا حسین نے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اشعار ہم نے بارگاہ حسینی میں عقیدت کا نذرانہ کے طور پر پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس فقیر گناہگار کے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود آج سے 50 سال پہلے محافل سے خطاب فرمایا کرتے تھے محرم شریف کی، اور یہ سلسلہ ہمارے خاندانی مشائخ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق شہر کراچی میں سب سے پہلے شروع فرمایا، الحمدللہ آج تک جاری ہے، اور ہم اسی سلسلے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سلسلہ بخیر و خوبی جاری ہے، اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ تو میرے جد امجد کے بہت سے کلام، بہت سے اشعار، بہت سی منقبتیں ہیں جو سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر انہوں نے لکھی، پڑھیں اور پڑھائیں بھی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، حق کہنا حق کی حمایت میں، مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں، حق کہنا حق کی حمایت میں، مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں، وہ کون ہے جو حق کہنے پر دنیا میں ہوا بدنام نہیں، بدنامی ہو یا نکو نامی پرواہ نہیں حق کے بندوں کو، اللہ کو چھوڑ اور بندوں کو خوش کرنا ان کا کام نہیں، دنیا رہے راضی یا نہ رہے اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں، اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام نہیں، سر دیں گے نہ دیں گے ہاتھ کبھی طاغوت کے بندوں کو اپنا، امام علی مقام کی طرف اشارہ ہے، سر دیں گے نہ دیں گے ہاتھ کبھی طاغوت کے بندوں کو اپنا، شیطان کے بندوں کو اپنا ہاتھ نہیں دیں گے،
سر دیں گے نہ دیں گے ہاتھ کبھی طاغوت کے بندوں کو اپنا، جنت ہے مصیبت اپنے لیے، انعام ہے یہ آلام نہیں۔ فیضان محبت بھی ہے عیاں، عرفان محبت بھی ہے عیاں، واللہ مقام حسین کا سا عالم میں کوئی بھی مقام نہیں۔ جو جام شہادت عظمیٰ کا، جو جام شہادت عظمیٰ کا پایا ہے شہید اعظم نے، اس درد و اثر کے جذبے کا عالم میں کوئی بھی جام نہیں۔ ہر قطرے خون شہادت میں ہے جذبہ روح دین متین، جس دین میں تیری روح نہیں وہ دین نہیں، اسلام نہیں۔ اے شاہ شہیدان عالم، اے چشمہ فیضان عالم، ہو مجھ پہ نگاہ لطف و کرم، مجھ سا بھی کوئی ناکام نہیں۔ شبیر کا نام بھی زندہ ہے، شبیر یعنی امام حسین، شبیر کا نام بھی زندہ ہے، شبیر کی یاد بھی زندہ ہے کون ولی خدا ایسا کہ حسین کے در کا غلام نہیں۔ یہ جو اشعار میں نے پیش کیے ان میں ایمان اور عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو بات اللہ کو پسند ہے وہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اہل بیت پاک کو پسند ہے۔ تو جب اہل بیت پاک کی یاد میں کوئی دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ ان کی یاد کی محفل میں، مجلس میں حاضر ہوتا ہے، تو یہ اہل بیت پاک کی ارواح کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، ان کی رضامندی کا وسیلہ ہے۔ ان کی ارواح پاک آگاہ ہے ہم سے، ان کی ارواح پاک مطلع ہیں اس بات سے کہ ہم ان کے نام پاک کی، ان کے یاد پاک کی، ان کے ذکر پاک کی مجالس میں جوق در جوق حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جو اشعار میں نے پڑھے ان کے اندر کئی اشعار ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ حسینیہ میں خراج عقیدت بڑے بڑے اولیاء اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور یہ جو شعر پڑھا، ہر قطرے خون شہادت میں ہے جذبہ روح دین متین، شہادت کے خون کے ہر قطرے میں جذبہ ہے دین کی روح کا۔ وہ خون جو امام حسین نے میدان کربلا میں بہایا، اور صرف اپنا نہیں بہایا، اپنے اہل خانہ اہل بیت کا بہایا، بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کا بہایا، تو وہ خون معمولی خون نہیں تھا۔ آپ خود یہ عقیدہ اور ایمان اللہ کے فضل و کرم سے شعور کے طور پر اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ وہ خون اللہ کے رسول کا خون تھا۔ امام حسین کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا تھا؟ خون محمدی۔ نبی کریم
رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں گردش کر رہا تھا، تو وہ خون جو میدان کربلا کی زمین میں گرا ہے اس کا ہر قطرہ اللہ کے رسول کے خون کا قطرہ ہے، جو اللہ کی راہ میں گر کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا دین ایسا دین ہے کہ جس دین کی خاطر اہل بیت پاک نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ ہر قطرہ خون شہادت میں ہے جذبہ روح دین متیں، جس دین میں تیری روح نہیں وہ دین نہیں، اسلام نہیں۔ اسی طرح ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن کہ جس کے جسم و جان میں جذبہ عشق و محبت نہیں اہل بیت پاک کا، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ اسی طرح وہ سنی نہیں کہ جس کے عقیدے میں شہداء کربلا کی محبت نہ ہو، جس کے عقیدے میں اہل بیت پاک کی محبت نہ ہو۔ ہر سنی مرد ہو یا عورت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھا ہے وہ اپنی زندگی اہل بیت پاک کی محبت میں گزارے اور ان کی محبت کا دم بھرے، اور یہ سارا سال ہوتا رہے، صرف ایک مہینہ نہیں یا ایک دن نہیں، یہ محبت تو ہمیشہ کی محبت ہے۔ صرف اتنا ہے کہ بعض دن اور بعض راتیں یہ باری تعالی نے مخصوص کر دی ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہر سال روزانہ رات آتی ہے، آپ کے علم میں ہر سال دن آتا ہے، ہر سال رات بھی آتی ہے۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نہ آئی ہو۔ روزانہ رات ہوتی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی، اور اندھیرا چاہتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات کا ذکر فرمایا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن میں آئی نا بات، اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے خود اس طرف توجہ دلا دی کہ راتیں تو روز آئیں گی، روزانہ رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اسی طرح دن بھی ہے اور اس کو بھی متعین کر دیا گیا ہے۔ تو دن کا تعین کرنا کسی کام کے لیے یہ منع نہیں۔ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ اہل بیت پاک کی یاد کرتے ہو تو دن کے تعین کے ساتھ کیوں کرتے ہو، دن کے تعین کے ساتھ کیوں کرتے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو ہم سارا سال کرتے ہیں، مگر دن کے تعین کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور دن کے تعین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن واقعہ پیش آیا، تو ہم خصوصی طور پر اس دن کو یاد رکھتے ہیں تاکہ وہ فراموش نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ
کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو قرآن مجید کے مفسرین نے ان الفاظ کی شرح میں یہ فرمایا ہے کہ دن یاد دلانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، باری تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ وہ دن جن دنوں میں واقعات عظیمہ رونما ہوئے ہوں ان کو یاد رکھو، انہیں یاد دلاؤ، یعنی عظیم واقعات، بڑے واقعات ہوئے ہوں۔ تو یوم عاشوراء میں شہدائے کربلا کا واقعہ، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، یہ واقعات عظیمہ میں سے ایک عظیم واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ تو ہوا ہی نہیں تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، صرف اسلام کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسی بے مثال قربانیاں جو ایک نہیں ایک سے زیادہ اور پورے کنبے کی، بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، اتنی بڑی تعداد میں قربانیاں بے مثال ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ مثال صرف دین اسلام میں ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو منتخب فرما لیا اللہ کی مرضی سے، وہ ہستیاں اہل بیت پاک ہیں، وہ ہستیاں اہل بیت اطہار ہیں، وہ ہستیاں نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے ہیں، آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو یہ دن جو یوم عاشوراء کا دن ہے، یہ بھی ایک عظیم واقعے کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اسی لیے تعیین کے ساتھ اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ دن کا تعین کر کے کوئی عمل کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر کوئی وجہ ہے۔ آپ کو بہت سارے ایسے اعمال ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول نے مختلف دنوں میں مختلف اعمال کیے ہیں۔ مثلا آپ نے نفلی روزے رکھے، تو نفلی روزوں میں آپ نے پیر کا دن منتخب فرمایا اور جمعرات کا دن بھی منتخب فرمایا۔ ہاں، حدیث میں موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ بھی رکھا اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ پیر کے دن کا روزہ آپ نے کیوں مخصوص فرمایا؟ کیونکہ ایک ہفتے میں تو منگل بھی آتا ہے، ہفتہ بھی ہوتا ہے، اتوار بھی ہوتا ہے، بدھ بھی ہوتا ہے، مگر آپ نے پیر کا دن منتخب فرمایا۔ تو حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن مجھ پر وحی آئی تھی، تو میں اس کے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس دن کو منتخب کرنے کی یہ وجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن، اور ویسے بھی پیر کے دن کو اسلام میں مبارک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پیر کے دن ہجرت ہوئی، پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیر ہی کے دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو پیر کا دن جو ہے وہ ایک مبارک دن تصور کیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس دن میری ولادت ہوئی تو میں اس دن کی خوشی میں اور شکرانے میں روزہ رکھا کرتا ہوں، اور اس دن مجھ پر وحی آئی، وحی اتری
تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ بیان کر دی پیر کے روزے کی۔ پھر پوچھا کہ جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا جمعرات کے دن اعمال بندے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال بارگاہ الہیہ میں پیش ہوں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں، تو جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کے دن کی تخصیص اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دن کی تعیین کیوں کی جاتی ہے، کوئی بھی دن رکھ لو، تو رکھ سکتے ہیں کوئی دن، مگر تعین کے ساتھ رکھنا یہ بھی منع نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کی خصوصیت اپنی جگہ ہے، وہ حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہو رہی ہے، عمل سے ثابت ہو رہی ہے، تو ہم کیوں نہ اس دن کی تعیین کے ساتھ کوئی عمل کریں؟ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ شب قدر کا تعین ہو گیا ہے اس طرح سے کہ خاص کر لیا اللہ نے، اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرما لیا، حالانکہ راتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یوم عاشورہ جس دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا دن، ویسے تو ہمیشہ سے تاریخ میں اس دن کی ایک قدر و منزلت ہے، کیونکہ محرم کے 10 تاریخ کو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ عاشورہ کے میدان کربلا کے واقعہ کے علاوہ پہلے ہی سے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں 10 تاریخ کو محرم کی، مگر ایک واقعہ جو عاشورہ کا ہے واقع کربلا کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کے 10ویں دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، خاص 10ویں دن کا؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر کون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے پیغمبر، یہود نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا اس دن، تو ہم لوگ اس شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ اس دن کو تم نے روزے کے لیے خاص کیوں کیا، کیوں تعین کی، اس دن کو معین کیوں کیا، تم تو شکرانے میں کوئی بھی دن رکھ لو روزہ، رکھ تو سکتے ہیں نا بھائی، صرف شکرانے میں روزہ رکھ لینا کوئی بھی دن وہ ہو سکتا ہے، ہاں اگر منع نہ ہو تو، جیسے بعض دن روزے حرام ہیں، عید الفطر کا دن روزہ حرام ہے، منع ہے، بقرعید کے 3 دن روزہ منع ہے، تو جو دن منع ہے وہ تو منع ہے، مگر سال میں کوئی دن روزہ رکھ لینا وہ تو منع نہیں ہے، تو روزہ تو کوئی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن کو خاص کیوں کیا تم نے، خاص کرنا درست نہیں ہے، کوئی بھی دن روزہ رکھ لو ہو جائے گا شکرانہ تمہارا اللہ کی بارگاہ، ایسا نہیں فرمایا حضور۔ حدیث پاک کیا بتاتی ہے، حضور نے یہ سن کر کیا فرمایا، فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو تم شکریہ میں روزہ رکھ رہے ہو، اپنے پیغمبر کی محبت میں، اپنے نبی رسول کی محبت میں، تو میں تم سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں، میری قربت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے،
کیونکہ وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، اور میں بھی نبی اور رسول ہوں. اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھا کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع فرمایا اور یہ روزہ مسنون ہو گیا، سنت بن گیا. آج کے دن کا روزہ اللہ کے رسول کی سنت ہو گیا کہ ہم مسنون عمل سمجھتے ہوئے آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. نفلی روزہ ہے، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، رکھنے والے کو ثواب، نہ رکھنے والے کو کوئی گناہ نہیں. نفلی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ وہ نفلی اضافی عبادت ہوتی ہے. تو یہ نفلی روزہ ہے. مگر اللہ کے رسول نے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر منع نہیں فرمایا، بلکہ خود بھی ارادہ فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی دن کو کسی کام کے لیے مخصوص کر لینا منع نہیں ہے دین میں، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے. تو ہم لوگ بہت سارے دن جو مناتے ہیں، مولد النبی کا دن شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے حبیب محبوب، اپنے آخری نبی کو دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، جن کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی اور محبوبیت عطا فرمائی. ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کو شافع المذنبین بنا کر بھیجا، انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا. ہم شکریہ کے طور پر یوم میلاد مناتے ہیں تو منع نہیں ہے، کیونکہ شکریہ ہے. تو شکرانہ جب بھی کوئی کرے وہ نیک عمل ہے، اس لیے اس کو علماء نے جائز کہا، درست کہا، مستحب کہا. تو ہر سال میلاد النبی ہوتا ہے. تو اب کوئی یہ کہے کہ آپ ایک ہی دن میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو بھائی اس لیے کہ اسی دن تو حضور تشریف لائے تھے، تو اس دن کی وجہ سے اس دن کو مولد النبی کے نام سے زندہ رکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، تاکہ جذبہ بیدار رہے. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہم چھوڑ دیں تو ایک طرح سے سستی اور ایک طرح سے دوری واقع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اسے تم چھوڑ دو گے، تلاوت چھوڑ دو گے، دور کرنا چھوڑ دو گے، تو فرمایا وہ ایسے تم سے دور ہو جائے گا، ایسے بھاگ جائے گا جیسے کوئی اونٹ بھاگ جاتا ہے، ایسے بھاگ جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن کی تعلیم جب تمہیں اللہ نے دی ہے، تم نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، قرآن پڑھنا تمہیں اللہ نے سکھا دیا، تم قرآن پڑھ لیتے ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تم پر کہ وہ کتاب جو کتاب مقدس ہے، جس کی مثال نہ دنیا کی کوئی کتاب ہے نہ دین کی کوئی کتاب ہے، ایسی کتاب مقدس ہے. اللہ نے تم کو اس کا علم دے دیا، اس کی تلاوت کا شرف تم کو دے دیا. اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، تو اس کو مت چھوڑو اور اس کی تلاوت جاری رکھو. اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر 10 نیکیاں رکھتا ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، 3 حروف، الف الگ، لام الگ، میم الگ. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی حرف ہے، پڑھا جاتا ہے ایک ساتھ الف لام میم، مگر حضور نے فرمایا یہ الگ الگ حروف ہیں اور ہر حرف پر ایک نیکی نہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جب ایک بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو بیک وقت وہ 30 نیکیوں کا ثواب حاصل کرتا ہے.
اسی طرح جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے کوئی معنی قرآن میں نہیں لکھے ہوئے، ترجمہ ان کا قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہی طریقہ ہے، مگر قرآن کہلاتا ہے. یعنی جب آپ کوئی پورا قرآن پڑھے گا تو ان کو چھوڑے گا تو نہیں نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، تو ان حروف کو چھوڑ دو تو قرآن پورا نہیں ہو سکتا. قرآن کا دور کرنے کے لیے جہاں جہاں یہ حروف آئے ان کو پڑھنا پڑے گا. میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حروف مقطعات میں سے اپنی محفل کی دعاؤں میں 2 حروف مقطعات پڑھایا کرتے تھے. جو لوگ ان محفلوں میں بیٹھتے رہے ان کو معلوم ہوگا. کیا پڑھایا کرتے تھے؟ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا آمین. کاف ہا یا عین صاد کفایتنا ہا میم عین سین قاف حمایتنا آمین. ہا میم عین سین قاف حمایتنا. یہ میرے والد ماجد سے ہم نے سنا کہ آپ اکثر دعا کے وقت جب دعا ہو رہی ہوتی تھی نا تو یہ الفاظ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، لوح قرآنی. کاف ہا یا عین صاد کفایتنا کہ معنی ہمارے لیے کافی ہے. ہا میم عین سین قاف حمایتنا ہمارے لیے ان کی حمایت ہے. تو بہت سارے بزرگان دین نے اسرار و رموز کے طور پر، روحانی اسرار کے طور پر ان کے معنی بیان فرمائے. وہ قرآن میں نہیں لکھے ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو بطور راز کے بیان فرمایا. خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بھی حروف مقطعات کے معنی مذکور ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو بھی اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں تو ممکن ہے حدیث کی روح سے کہ ہم قرآن پڑھنا بھول جائیں. ہم پڑھنے بیٹھیں تو ہمیں پڑھنا نہ آئے. تو اس لیے حکم ہے کہ قرآن کو جب سیکھ لیا تو پڑھتے رہو. حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم سکھائے. قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ کوئی چیز اگر ہم کوئی عمل، نیک عمل، ظاہر قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے، عبادت ہے، مستقل عبادت ہے تلاوت قرآن، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج و عمرے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح تلاوت قرآن ایک عبادت ہے. تو اگر اس عبادت کو ہم بالکل ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. پڑھتے رہنا، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، پڑھتے رہنا. بہت سارے ائمہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو بطور تلاوت اس طرح پڑھا کہ پتہ چلا کہ چند دنوں کے اندر قرآن مجید کو ختم کر لیا اور اس کی تلاوت کی، شرف حاصل کیا. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مجالس ہیں ہر سال ہو رہی ہیں اور سلسلہ سال سے جاری ہے. تو اس لیے جاری ہے کہ ہمارا دل، ہمارا جذبہ بیدار رہے، غافل نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے بھول بھلیوں میں پڑھ کر، کیونکہ دنیا جس طرح آگے چلتی چلی جاتی ہے
نئے نئے واقعات، نئے نئے فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے ان واقعات کو ہم فراموش کر دیں، اللہ نہ کرے۔ ان واقعات کو جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جن سے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے، کہیں ہم بھول جائیں؟ نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر سال محرم میں اسلام زندہ ہو رہا ہے، امام حسین کی یاد تازہ ہو رہی ہے، ان کا مشن زندہ ہو رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس بات کے حوالے سے کہ دنوں کا تعین کرنا، کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کہنا صحیح ہے، درست ہے۔ تعین کے علاوہ بھی وہ کام ہو سکتا ہے، مگر جو تعین ہے دن کی وہ اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس دن وہ واقعہ ہوا تو اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دن بھی زندہ رہے۔ اور مثال میں نے آپ کو عاشورے کے روزے کی دے دی، مثال میں نے جمعرات کے روزے کی دے دی، مثال میں نے پیر کے دن کے روزے کی دے دی آپ کو، ایسے مثال اور بھی ہیں۔ تو ایسی مثالیں یہ ہماری تقویت کے لیے کہ ہم اور ہماری اولادیں، ہماری نسل ان دنوں کو، ان واقعات کو اپنی زندگی میں یاد رکھے۔ جہاں اور بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں وہاں ان کو بھی یاد رکھیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں سویم، چہلم، برسی، یہ جو ایک معمولات میں سے ہے، تو یہ کوئی خراب معمولات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ہے ایصال ثواب، اور اصل مقصد یہ ہے کہ جس دن کوئی بندہ فوت ہوا اس دن کو تخصیص کے ساتھ یاد رکھ کر اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ کیا جائے، کوئی صدقہ خیرات کیا جائے، کوئی تلاوت قرآن کی جائے، کوئی ہدیہ ایصال ثواب کیا جائے، کوئی کھانا کھلایا جائے، استغفار کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے اپنے عزیز و اقربا کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو اس دن وہ برسی کا دن کہلاتا ہے۔ پھر وہی جب کسی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے تو پھر وہ عرس کہلاتا ہے۔ مرشدان پاک کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عرس۔ تو بات وہی ہے کہ اس دن ان کی یاد کی جاتی ہے، ان بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ میلہ لگا لیا جائے، جھولے لگا لیے جائیں، تماشا لگایا جائے، میلہ مویشیاں ہو جائے، یہ عرس نہیں ہے، عرس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد تو یہ بزرگوں نے رکھا ہے، خود اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے اعراس، عرس کی جمع اعراس میں حصہ لیا، اعراس میں شرکت کی، اعراس منعقد کیے، کس لیے؟ کہ اس دن ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت، اس دن حمد باری تعالی، اس دن نعت شریفہ، اس دن ان کی ملفوظات، ان کی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ شخصیت جو دنیا سے پردہ کر گئی تھی اس کی تعلیمات اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی زندہ ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ہو رہا ہے کہ ہم یوم عاشورہ میں بیٹھے ہیں تو اس دن کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی تعلیمات کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم امت محمدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے سال جو عظیم واقعات کے دن ہوتے ہیں
جن دنوں کو دین اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ان دنوں کی یاد تازہ کرتے رہیں، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، بچوں کو سکھائیں۔ دیکھیں اگر آج بچوں کو ہم نے نہ بتایا اور کل کو بچے اس راستے پہ نہ ہوئے تو قصور کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا، کیونکہ ماں باپ ان کے سربراہ ہیں۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے کنبے کا سربراہ ہے اور وہ اپنے کنبے کا نگران ہے۔ جیسے کوئی رعایا کا حاکم ہوتا ہے نا، تو کنبہ اس کی رعایا ہے، تو وہ اپنے کنبے کا سربراہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتے گا اور بچے اس سے کچھ نہیں سیکھیں گے، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے کچھ نیک عمل کرتا ہوا، اور بچے بھی اگر ایسا نہ کریں تو ان کا کیا قصور؟ تربیت ہوتی ہے نا، تعلیم ہوتی ہے۔ تو بچوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا اور ان کو وہ باتیں بتانا کہ جو باتیں ہمارے دین اسلام کی روشن مثالیں ہیں یا واقعات ہیں، وہ ان کو بتانا صحیح طور سے، مستند ذرائع سے، قرآن سے، احادیث سے۔ یہ جو محرم الحرام میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی علماء نے فرمایا کہ صحیح واقعات بیان کیے جائیں، احادیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کو بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل سنت کے علماء میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، میرے خاندان کے علاوہ بھی صدیوں پہلے، جنہوں نے محرم الحرام میں محافل کا انعقاد کیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ بہت بڑے محدث اور مفسر ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے بیٹے۔ تو شاہ عبد العزیز کے ہاں عاشورہ میں بہت بڑی محفل ہوتی تھی، سنی عالم ہے، ہر کوئی ان کے نام کو جانتا ہے، اور کوئی سنی عالم ایسا نہیں ہوگا جو شاہ عبد العزیز کا نام نہ جانتا ہو، وہ عالم نہیں ہے جو شاہ عبد العزیز کے نام سے واقف نہ ہو، جو شاہ ولی اللہ کے نام سے واقف نہ ہو۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عاشورہ میں خاص محفل کا اہتمام ہوتا تھا، اور تذکرہ شہادت حسینی ہوتا تھا، تبرک تقسیم ہوتا تھا، نیاز تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے تو اس کو منع نہیں کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو سنی ہیں، ہم کیوں کریں۔ اہل بیت پاک کی محبت کے لیے شیعہ ہونے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، اہل بیت پاک کی محبت کے لیے ماتم کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اہل بیت پاک کی محبت رکھنے کے لیے سیاہ کپڑے پہننے کی ضرورت تھوڑی ہے، لباس کی شرط تھوڑی ہے۔ اہل بیت پاک کی محبت کے لیے دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ سنیوں کے لیے تو سیاہ کپڑے کی ممانعت ہے محرم کے دنوں میں، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ خاص عشرہ عاشورہ میں سنی سیاہ کپڑا نہ پہنے، نہ مرد پہنے نہ عورت پہنے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو سوگ ہے، یہ تو سیاہ کپڑا پہننا، یہ تو غم ہے، یہ تو اس لیے پہنا جاتا ہے، نہیں، سنی کو ممانعت ہے تاکہ مشابہت نہ ہو رفض سے، رافضی سے۔ تو اہل بیت پاک کی محبت کے لیے صرف دل کی محبت، عشق دل میں ہونا اور اس کا اظہار ہونا اپنے قلب سے، اپنی زبان سے، اپنے شعور سے، یہ ہے ضروری بات۔ تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کو اختیار کریں جو ہماری ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ضروریات دین میں یہ ہے کہ آپ ان کی شخصیت کو یاد رکھیں، ان کی قربانی کو یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں، ان کے کردار کو یاد رکھیں، ان کی گفتار کو یاد رکھیں۔ یہ ہے بات، یہ ضروری ہے۔ خود بھی یاد رکھیں، اپنی نسل، اپنی اولاد کو بھی یہ بات یاد دلاتے رہیں، یہ ہے ضروری بات۔ تو الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا
کہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر بہت بڑا کرم ہو گیا، ہم ان کا احسان اتار نہیں سکتے کہ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا۔ پاکستان سے بہت پہلے میرے خاندان کے مشائخ نے اس مہینے میں محرم کے پہلے عشرے میں ان مجالس کا سلسلہ شروع کیا، جو پشت در پشت نسل در نسل چل رہا ہے اور جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مجھ سے اوپر، اس فقیر گناہگار سے اوپر کتنے خاندان کے اکابر گزر گئے جنہوں نے یہ محفلیں کی، جنہوں نے یہ محفلیں سٹارٹ کی، شروع کی، ہے نا۔ آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شمع جو انہوں نے اپنے دور میں جلائی، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اہل بیت پاک کی محبت کا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے۔ رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو سلسلہ چلتے چلتے آج یوم عاشورہ پہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں، محرم کی چاند رات سے شروع کیا ہم نے، چاند رات کے فضائل بیان کیے ہم نے، تشریف رکھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہوا، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا ذکر ہوا، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر ہوا، خلیفہ چہارم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا، اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد سیدنا امام مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کی ذکر اور شہادت کا بیان ہوا، اور اس کے بعد شب عاشورہ میں سفر کربلا کا ذکر ہوا، اور آج یوم عاشورہ ہے، واقعات کربلا کا ذکر ہو رہا ہے ترتیب کے ساتھ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سبق سکھایا، اس لیے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اہل تشیع کی طرز پر محفل ہے۔ اہل تشیع میں صدیق اکبر کا ذکر نہیں ہوتا نا، عمر فاروق کا ذکر نہیں ہوتا، عثمان غنی کا ذکر نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق ہم تو ابوبکر صدیق کو بھی یاد کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کو بھی یاد کر رہے ہیں، عثمان غنی کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لو نا کہ ہمیں کس طریقے سے سبق دیا گیا ہے، ہمیں کیسے سکھایا گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے طرز پر بھی اہل بیت پاک کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف صحابہ کرام کو بھی یاد رکھیں اور ایک طرف اہل بیت اعظام کو بھی یاد رکھیں، دونوں کو یاد رکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یوم عاشورہ کا بیان ہے، اور اس میں اس دن بشمول سید علی مقام جادہ حق کے امام تجھ پہ ہزاروں سلام، عاشق رب الانام تجھ پہ ہزاروں سلام، خون سے اپنے کیا زندہ اسلام کو، پی کے شہادت کا جام تجھ پہ ہزاروں سلام۔ یہ میرے جد امجد کا لکھا ہوا سلام ہے، ہم نے رات کو پڑھا بھی تھا، 1-2 دن پہلے کی بات، جمعے کے دن پڑھا بلکہ ہم نے کل۔ تو آج کے دن
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہی صرف شہادت نہیں، ان کے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی بھی شہادت ہوئی۔ تو ترتیب کے ساتھ مختصر ذکر ہوگا کیونکہ وقت محدود ہے، مختصر ہے۔ روایت ہے کہ 10ویں تاریخ محرم کی بروز جمعہ 61 ہجری صبح عاشورہ کو عمر سعد بدنہاد نے نقار جنگ بجایا۔ عمر بن سعد ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کو اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں 10 صحابہ، جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں اور باقی 6 اور ہیں۔ ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، ان کی زندگی میں، ان ہستیوں کی زندگی میں، کہ تم جنتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہوگا، پہلے ہی بتا دیا۔ تو فرما دیا جنتی ہو، وہ سعد بن ابی وقاص، ان کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد۔ مگر بات کیا ہے کہ ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ نصیب یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے۔ میں اگر یہ چاہوں کہ کسی کا نصیب بدل دوں تو میں نہیں ایسا کر سکتا۔ راستہ دکھانا کسی کو یہ اور چیز ہے، وہ تو تمام انبیاء نے دکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری نبوت کی زندگی میں راستہ ہی تو دکھایا ہے، اسلام کا صراط مستقیم تو بتایا ہے۔ مگر اللہ نے جس کو توفیق دی وہ آ گیا۔ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ، ابو جہل اینچ بلعجبیست۔ حضرت صاحب نے، جد امجد نے میری یہ محفل میں ایک شعر پڑھا یہ والا کہ حسن بصری، صہیب رومی، بلال حبشی، وہ تو صاحب ایمان ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، مگر ابو جہل جو پیدا ہی مکے میں ہوا اور مکے ہی میں رہ کر دنیا سے واصل جہنم ہوا، وہ ایمان سے بے بہرا رہا، ایمان سے بیگانہ رہا، ایمان اس کو نہ ملا، رات دن اللہ کے رسول کو دیکھتا رہا، ان کے پیچھے لگا رہا۔ مگر پیچھے لگنا محبت سے نہیں تھا نا، عداوت سے تھا۔ تو پیچھے لگنا تب فائدہ پہنچاتا ہے، تب نفع پہنچاتا ہے جب پیچھے چلا جائے محبت کے ساتھ۔ عداوت کے ساتھ کوئی ساری عمر پیچھے چلتا رہے، نفع نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہی ہوگا عداوت میں۔ تو عداوت اور چیز ہے، محبت اور چیز۔ محبت کے ساتھ پیچھے چلنا اگر ایک دن بھی ہو جائے، ایک دن، تو وہ بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو بخش دیتا ہے، بخشش اس کی فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ چنانچہ یہ سعد، عمر بن سعد، اس کو جو ہے وہ بنایا گیا لشکر کا سپہ سالار، اور اس نے دنیا کے لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی، اور ان کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ 22,000 کا لشکر تھا عمر بن سعد کے ساتھ، اور امام حسین کے کنبے میں 82 افراد تھے۔ تو 82 میں اور 22,000 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر وہاں پر نفسانیت تھی اور امام حسین کے پاس رحمانیت تھی۔ یہاں پر اللہ کا نام تھا، رسول کا نام تھا۔ عمر بن سعد نے نقار جنگ بجوایا اور میدان کربلا میں اپنی فوج لے کر آیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لشکر کی تیاری کی،
اپنے کنبے والوں کو تیار کیا، کیونکہ جنگ ان پر مسلط کر دی گئی۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر تلواریں اٹھائیں، سرگروہ لشکر حضرت عباس علمدار بنے۔ چنانچہ اس وقت شب عاشورہ گزر چکی تھی، اور شب عاشورہ میں ساری رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہیہ میں آہوزاری فرما رہے تھے، عبادت کا حق ادا فرما رہے تھے۔ بھوک پیاس کی شدت تھی، 3 دن سے پانی بند تھا، نہر فرات کا ایک قطرہ آپ کے منہ میں نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں آپ کی ہمشیرہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کو ان کے ماموں امام حسین کے پاس لائی اور عرض کیا کہ یہ محمد اور اون، یہ میرے 2 بیٹے جو آپ کے بھانجے ہیں، یا امام میں اس میدان کربلا میں ان کو بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کر آ گئی ہوں، ان کو قبول کیجیے۔ تو جب نقار جنگ بج گیا اور جنگ کا اعلان ہو گیا، یہ سنتے ہی بی بی نے انہیں پاس بلایا، بچوں کو حضرت زینب نے، یہ سنتے ہی بی بی نے انہیں پاس بلایا، زلفوں کو سوار آنکھوں میں سرمے کو لگا، پوشاک پہنا، دونوں کو دولہا سا بنایا، ہتھیار بندھا، ماموں کے قدموں پہ جھکایا، ہاتھوں کو پکڑ کے کہا زہرا کے پسر سے، بھیا یہ میری نظر گزر جائے نظر سے، کہ یہ میں آپ کی نظر کرنے کے لیے اپنے دونوں نونہالوں کو لے کر آ گئی ہوں، میرے بچے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، مگر اس وقت میدان رن ہے، میدان کربلا ہے، اگر یہ اس میں اپنی جان آپ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر قربان کر دیں گے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ محمد و اون فرزندان زینب نے بھی اصرار کیا اور اپنے ماموں امام علی مقام سے میدان رن میں جا کر نثار ہونے کی التجا کی۔ امام علی مقام نے روتے ہوئے فرمایا، اے بہن یہ تو بچے ہیں، تم ان کو منا لو، ابھی ان کے جوان ہونے کے دن ہیں۔ مگر انہوں نے گریہ و زاری کی، منت و سماجت کی، آخر کار آپ نے اپنے دونوں بھانجوں کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کر کے میدان میں بھیجا، رخصت کیا۔ ان دونوں نے حضرت جعفر طیار کے غیبی بازوؤں کی مدد کے غیبی اسرار اشقیاء کو بتا کر ان کے چھکے چھوڑائے، آخر کار زخموں سے چور ہو گئے تو بارگاہ شہادت الہیہ میں اپنے سروں کو جھکا دیا اور دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اب جب یہ دونوں بھانجے امام حسین کے شہید ہوئے، آپ سنتے ہیں نا بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، تو بھانجے شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں آپ کے بڑے بھائی کے بچے بھی تھے۔ کون بڑے بھائی؟ سیدنا امام حسن مولا علی مشکل کشا کے بڑے فرزند ارجمن، ان کے 5 بیٹے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے۔ عبداللہ، عمر، ابو بکر، قاسم، حسن مثنی، 5 بچے امام حسن کے میدان کربلا میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میدان کربلا میں شجاعت کا مظاہرہ فرمایا اور کئی اشقیاء کو جہنم میں پہنچایا۔ عمر سعد نے گھبرا کر بختری کو
1000 سوار کے ساتھ اس اکیلے کے پاس بھیجا مقابلے کے لیے۔ حضرت امام نے بھی ایک غلام فیروز نامی کو ان کی مدد کے لیے بھجوایا۔ فیروز نے 120 کوفیوں کو ہلاک کیا۔ آخر کار زخموں سے چور ہو کر فیروز گر پڑے۔ حضرت عبداللہ نے ان کو اٹھا کر خیمے میں پہنچایا، اور پھر آپ دوبارہ میدان کارزار میں پہنچے، اور آپ نے بھی آخر کار شربت شہادت نوش فرمایا۔ بعد ازاں آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی میدان کربلا میں آئے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر چوتھے صاحبزادے حضرت امام قاسم کی باری آئی۔ امام قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے، جن کی نسبت حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت سکینہ کے ساتھ طے ہوئی تھی، یعنی رشتہ جو تھا وہ طے ہوا تھا۔ حضرت بی بی سکینہ امام حسین کی پیاری شہزادی، اور حضرت امام قاسم امام حسین حسن کے بیٹے، مگر شادی نہ ہو سکی کیونکہ میدان کربلا میں حضرت قاسم کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو جب دوسرے پہلے جو بچے تھے امام حسن کے شہید ہو گئے، تو حضرت امام قاسم ابھی باقی تھے۔ قاسم کی والدہ امام عالی مقام کے پاس امام حسین کے پاس حاضر ہو گئیں، اور آپ کے سامنے اپنے بھائی امام حسن کا جمال آ گیا۔ سینے سے چمٹایا امام حسین نے ان کو، حضرت قاسم کو، بہت روئے۔ فرمائے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اور جوان ہو، نوجوان ہو، میں تمہیں میدان رن میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ قاسم کو لیے مادر قاسم بھی پھر آئی، یہ کہہ کے پھری گرد شاہ کرب و بلائی، میں نظر تو لائی نہیں ہاں صدقے کو لائی، بن باپ کا بیٹا ہے یہ بیوہ کی کمائی، بھائی کا تمہارے ادا فرمان کروں گی، آج اپنا پسر آپ پہ قربان کروں گی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منت و سماجت کرنے لگے، اور اپنے چچا کی خدمت میں اصرار کرنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے پہلے میدان رن میں جاؤں۔ روایت ہے کہ حضرت قاسم امام حسین کی اجازت سے میدان کارزار میں آ گئے۔ پہلے واعظ و نصیحت کی، اشقیاء کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ واعظ اور نصیحت جو ہے یہ ہمیشہ دین اسلام کا شعار رہی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی واعظ و نصیحت فرمائی، اور اسی طرح اپنے اہل بیت کو بھی ہدایت فرمائی کہ کوشش یہ کرنا پہلے سمجھانے کی، واعظ نصیحت، تاکہ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو تمہاری واعظ و نصیحت سے ان کو ہدایت مل جائے، لیکن اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پھر واعظ و نصیحت تو ان کے کام نہیں آئے گا، لیکن تمہیں واعظ و نصیحت کا ثواب تو ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، علماء کرام، صوفیاء اعظام جو واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں مشن سمجھ کر، وہ واعظ و نصیحت کبھی بھی ان کا بیکار نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس سے نفع پہنچے یا نہ پہنچے، یہ اس کے نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنے تعلیمات پیش کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، ان کو تبلیغ کا ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے، امام قاسم نے واعظ و نصیحت کیا، لیکن عمر بن سعد نے ایک پہلوان ارزق کو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے زور حیدری دکھائی اور شجاعت مرتضوی سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی شربت شہادت پلایا، اور آپ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم سیدنا محمد۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت، جب حضرت قاسم نے شہادت پائی تو حضرت عباس علمدار کی باری آئی۔ آپ نے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رن کی اجازت چاہی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی عباس تم میرے قوت بازو ہو اور میرے لشکر کے علمدار اور مددگار ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا عرض کیا کہ یا امام میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ معصوم علی اصغر کی پیاس اور سکینہ کی سیرابی کی آس کا اضطراب اور بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اجازت دے دیں۔ اللہ نے چاہا تو میں ان کے لیے پانی کی بھی کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں چلا ساقی کوثر کی قسم اب نہ ٹھہروں گا پیمبر کی قسم، دل میرا آج پریشان ہے بہت آپ کی زلف معنبر کی قسم، نہیں پرواہ کفن ہے مجھ کو چادر بنت پیمبر کی قسم، دیجئے رن کی اجازت مجھ کو لاشہ قاسم و اکبر کی قسم، حیدری حملہ کروں گا جا کر اپنی شمشیر کے جوہر کی قسم، گو جوش کھاتا ہے میرا خون جگر خلد کے لالائے احمر کی قسم، میرا گھوڑا نہ پھرے گا رن سے دلدل حیدر و صفدر کی قسم۔ اس طرح کی باتیں کی امام علی مقام سے حضرت عباس علمدار نے، یعنی کہ گفت و شنید کی۔ اتنے میں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے پیاسے ہونٹ دکھلائے اور اپنے چچا سے پانی مانگا۔ اتنے میں سکینہ نے کیے آ کے اشارے، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے مارے، دریا کا تو پانی نہیں حصے میں ہمارے، لے چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، پانی میں وہاں ہاتھ سے دادی کے پیوں گی، گر یہ نہیں تو جان لو ہرگز نہ جیوں گی۔ عباس یہ بولے کہ بھلا مشق تو لاؤ، تم ہاتھ سے اپنے ہمیں سکا تو بناؤ، سجدہ کرو اللہ کو اور شکر بجاؤ، اور بہر دعا قبلے کی روح ہاتھ اٹھاؤ، حق چاہے تو تم تک ابھی پہنچاتے ہیں پانی، بیٹی کے لیے نہر سے ہم لاتے ہیں پانی۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کا جب یہ جوش اور جذبہ ملاحظہ فرمایا تو فرمایا ہے بھائی عباس جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تم اشقیاء کو سمجھانے کی کوشش کرو، پھر جیسا موقع بنے آپ ان کے ساتھ ویسا سلوک کرو۔ چنانچہ حضرت عباس علمدار میدان کربلا میں اندر تشریف لائے اور ان سے فرمایا اے لوگو تم مسلمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے؟ تو تم کیسے مسلمان ہو کہ جو امام علی مقام کے جو حضور کے پیارے نواسے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور ان پر ظلم و ستم کر رہے ہو اور ان کو پیاسا رکھ رہے ہو؟ تمہیں خدا رسول کا واسطہ کہ اللہ رسول سے کچھ شرماؤ اور کچھ شرم کرو۔ کوفیان دغاباز نے بجائے اس کے کہ کچھ سمجھتے جواب میں چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ آپ نے بھی مقابلہ کیا، نہر فرات تک پہنچ گئے کسی طرح۔ میدان کارزار شجاعت عباس علمدار سے کانپ رہا تھا، شیر خدا کے شیر کی الغار سے اشقیاء میں بھگدڑ مچ رہی تھی، سینکڑوں واصل جہنم ہوئے۔ آپ نے مشکوں میں پانی بھر لیا، خیمے کی جانب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آنے لگے تو ایک دم اشقیاء نے ہر جانب سے یلغار کی اور تیر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا دایاں بازو جو تھا اس پر وار ہوا اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے بائیں بازو میں مشق تھام لی، ایک شیطان لعین نے بائیں بازو پر بھی وار کیا۔ جعفر طیار کی طرح آپ اپنے دونوں بازوؤں سے محروم ہو گئے تو آپ نے اپنے پیروں میں مشق کو دبا لیا، یہاں تک کہ ایک موذی نے ایسا تیر مارا کہ مشق پانی کی بہہ گئی۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر
آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھائی، اس وقت حاطف غیب سے یہ آواز آئی، اے عباس، یزیدیوں کے منہ کا لگا ہوا یہ ناپاک پانی ہم حوض کوثر کے ساقیوں کو کیسے پلائیں؟ چنانچہ حضرت عباس علمدار نے بھی میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار۔ حضرت امام علی اکبر کی شہادت، روایت ہے کہ جب تمام عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی شہادت واقع ہو چکی تو حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر نے بسط شوق و اخلاص میدان کارزار کا رخ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 فرزند تھے، علی اکبر، علی اوسط یعنی زین العابدین، اور علی اصغر جو شیرخوار 6 ماہ کا سن تھا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ اب کوئی یار و مددگار آوان و انصار میں سے باقی نہیں رہا تو آپ نے خود میدان کارزار کی سمت جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے بابا، میری جان آپ پر قربان، میں بہزار منت و سماجت آپ پر فدا ہونے اور رن میں جانے کی اجازت آپ سے چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا تم اپنی والدہ سے بھی اجازت لے لو، کیونکہ انہوں نے 18 سال تک تم کو ناز و نعمت سے پالا ہے، محبت سے تم کو پالا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تو ایک ماں جانتی ہے کہ جوان بیٹا اگر اس سے بچھڑے تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے، تو جاؤ اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو۔ علی اکبر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی زبان حال سے عرض کرنے لگے کہ اے ماں، اے میری والدہ، مجھ کو اجازت دو۔ ماں کے قدموں میں سر جھکا دیا، بےتاب ہو مادر نے وہیں سر کو اٹھایا، لے لے کے بلائیں انہیں چھاتی سے لگایا، اور بولی کہ کرتی ہوں تیرا شکر خدایا، تو نے میرے فرزند کو پروان چڑھایا۔ پالے کی محبت علی اکبر کو بہت ہے، ماں باپ کی الفت میرے دلبر کو بہت ہے۔ ماں نے کہا علی اکبر سے کہ اے بیٹا کیا بات ہے، کیا درخواست لائے ہو، جو دل میں ہے کہہ ڈالو، نہ شرماؤ میری جاں۔ ماں نے کہا کیا بات ہے، فرماؤ میری جاں۔ اکبر نے کہا کپڑے کے بکچے کو منگاؤ، اماں میری پوشاک جو اچھی ہے پہناؤ، گوندھو میری زلف آنکھوں میں سرما تو لگاؤ، ارمان نکالو ذرا دولہا تو بناؤ، اور نقش محبت کا میری دل سے مٹاؤ، راضی برضا ہو کہ مجھے رن کی رضا دو۔ اماں تمہیں حیدر کی قسم مجھ کو رضا دو، بابا کہ تمہیں سر کی قسم مجھ کو رضا دو، دیتا ہوں پیمبر کی قسم مجھ کو رضا دو، تم کو علی اصغر کی قسم مجھ کو رضا دو۔ یہ سمجھو کہ پیدا نہ ہوا تھا علی اکبر، ایک بار زبان سے کہو جا علی اکبر۔ ماں نے یہ کہا غم سے تمہارے نہ جیوں گی، بیٹا علی اکبر تمہیں جانے تو نہ دوں گی، اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے کہ بیٹا علی اکبر تجھے اولاد نہیں ہے۔ الغرض علی اکبر نے جب منت و سماجت کی تو ان کی والدہ نے بھی آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ میدان کارزار میں آئے، امام علی مقام نے آپ کو گھوڑے پر سوار کیا اور آپ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی اکبر نے جاتے ہی ایک پرزور نعرہ لگایا اور اس نعرے سے اشقیاء کے دل دہل گئے، اور وہاں آپ کے سامنے 2000 اس وقت فوجی تھے عمر بن سعد کے۔ طارق بن شیس کو عمر بن سعد نے حکومت کا لالچ دے کر آپ کے مقابلے پر بھیجا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے بعد مزرع بن غالب جو بڑا پہلوان تھا وہ آپ کے سامنے آیا۔ حضرت علی اکبر نے اشعار پڑھے اور
اس پر زبردست وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ آپ پر پیاس کا غلبہ تھا، خیمے میں آئے، العطش العطش اپنی زبان پر الفاظ لائے۔ امام علی مقام نے وہ انگوٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے منہ میں رکھ دی تو ان کو سکون حاصل ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ میدان کارزار میں آ گئے حضرت علی اکبر، اور وہاں پر آ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو آخر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام وعلی علیہ وسلم۔ بیان شہادت حضرت امام علی اصغر۔ روایت ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی مقام تنہا تھے، سوائے علی اصغر کے اور حضرت سجاد زین العابدین کے، کوئی نظر نہ آتا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے اس وقت چاہا کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور جا کر اپنا فریضہ ادا کروں۔ حضرت امام نے فرمایا تمام اہل خانہ سے، اہل بیت سے کہ تم سب کو جیتے جی میں نے اللہ کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ منورہ میں حضور میرے نانا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے گا اور اللہ تمہاری حرمت قائم رکھے گا۔ جو ہی امام حسین خیمے سے باہر آئے، ارادہ گھوڑے پر سوار ہونے کا کیا تو خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا اے حرم کیا بات ہے کہ کیوں تمہاری آواز باہر آئی؟ عرض کیا کہ اے امام معصوم علی اصغر پیاس سے بے چین ہو رہا ہے، مادر مہربان کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ معصوم علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اسے میری گود میں دے دو۔ روایت ہے کہ امام علی اصغر جو ام رباب کے بطن سے تھے، 6 ماہ کا سن، پیاس کی شدت سے بےتاب تھے۔ امام علی مقام نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، خیمے سے باہر آ کر اشقیاء سے فرمایا کہ اے ظالموں، اے اشقیاء، دیکھو تم مجھ سے بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، مگر یہ تو معصوم بچہ ہے، اس پر رحم کرو، اور نہر فرات کا پانی جو سب کے لیے ہے مگر یہ پیاسا ہے، اس بچے پر تم رحم کرو، ایک بوند پانی کا اس کے پیاسے حلق میں ٹپکانے دو۔ مگر افسوس کہ ایک ظالم حرملہ نامی نے پانی کے گھونٹ کے بجائے ایک تیر چلایا اور وہ تیر امام حسین کے بازو کو چیرتا ہوا اس معصوم علی اصغر کے رگے گلو سے پار ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو امام علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ نے ان کے خون کو لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور روتے ہوئے فرمایا اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا حسین تیری بارگاہ میں صابر و شاکر ہے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بیان شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عاشورے کا دن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نواسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سید الشہداء ہیں، اور تمام اہل بیت جو میدان کربلا میں تھے ان کے سردار ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب میرے کنبے میں سے سوائے عابد بیمار کے کوئی نہیں بچا، اور وہ بیمار تھے، اس لیے چاہتے تو تھے کہ میدان کربلا میں جائیں، مگر امام علی مقام نے ان کو یہ اجازت نہ دی تو وہ میدان کربلا میں شہید نہ ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارادہ فرما لیا 61 ہجری یوم عاشورہ بروز جمعہ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے غریب الوطنی بے کسی میں اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، عزیزوں کے ساتھ آپ نے بھی آخر کار شہادت پائی۔ سب متعلقین شہید ہو گئے، سوائے زین العابدین بیمار کے کوئی نہ رہا، تو آپ کو شہادت کا ازلی نشہ چڑھنے لگا، اور آپ نے
ارادہ فرما لیا کہ آپ اب یزیدی لشکر کے سامنے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی انگشت شہادت سے میدان کربلا میں سب کو دائیں بائیں کر دیا۔ اس وقت آپ نے اپنے اہل بیت سے الوداع کیا اور ان کو یہ فرمایا کہ میں تم سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں میدان کربلا میں جانے کی، اور تم کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی پیاری سکینہ کو گلے لگایا، زین العابدین کو جو بیماری کی حالت میں میدان رن کی جانب جانے کا ارادہ کر رہے تھے، ان کو زبردستی خیمے میں لا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اے بیٹا، میری نسل تم سے قائم رہے گی، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ تم سے سادات حسینی کی دنیا آباد رہے گی اور تم ان کے نگہبان بن جاؤ، میرے بعد باقی رہنے والے اہل بیت کے تم نگران بنو۔ چنانچہ آپ نے سب کو الوداعی الفاظ کہے، الوداع اے عطرت من الوداع، الوداع اے نوبت من الوداع، الوداع آل پیمبر الوداع، اے میرے بیمار دلور الوداع، الوداع مظلوم دختر الوداع، الوداع ہمشیر مستر الوداع۔ رن میں کہتے تھے شاہ باری باری، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ الوداع، لاؤ جلدی سواری ہماری، الوداع الوداع ہے۔ دل میں شوق شہادت بھرا ہے، آب خنجر کا خواہ گلا ہے، اب تو اپنا یہی مدعا ہے، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ باری الوداع الوداع ہے ہماری، لاؤ جلدی سواری ہماری۔ عابد ناتوا کو اٹھایا اور امامت کا خلعت پہنایا، دی دعا تجھ پہ ہو حق کا سایہ، الوداع الوداع ہے، رن میں کہتے تھے شاہ باری لاؤ جلدی الغرض آپ نے اپنے پیارے فرزند حضرت سجاد عابد بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی ملاقات اور اپنے حرم محترم سے الوداعی ملاقات کر کے میدان کربلا میں آنے کا ارادہ کر لیا اور پہنچ گئے، اور وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ ان اشقیاء کو واضح و نصیحت سے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ان کا نصیب نہیں تھا، چنانچہ آپ نے ان کے ساتھ مقابلے کا ارادہ فرمایا۔ روایت ہے کہ آپ نے اسب ذوالجناح کو عذرائے ادب و احترام چھوڑ دیا اور خود معیت الہی کی معویت و استغراق میں کعبے کی سر بسجدہ ہونے کی تیاری میں تھے کہ ایک نابکار نے زور سے تیر آپ کی پیشانی اطہر پر مارا تو پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ اس خون کو لے کر محاسن شریف اور روح مبارک پر بطور وضو پھیر کر فرما رہے تھے کہ آج میں ایسی صورت میں اپنے نانا کے حضور جاؤں گا اور اپنے بابا حضرت علی شیر خدا کو رخسار خون آلودہ دکھاؤں گا اور اپنی والدہ محترمہ کو اپنا رنگین پیراہن اور خونی کفن دکھا کے رلاؤں گا کہ آپ کے بعد آپ کے امتیوں نے آپ کا میرا یہ حال کیا ہے اور میرے سارے جسم کو پرزے پرزے کر کے لہو سے میرے لال کیا ہے۔ روایت ہے کہ بعد ازاں حق تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہونے لگا۔ شمر ملعون
آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ سلمان بن انس نے نیزہ پشت مبارک پر مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید گھوڑے سے اتر کر سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ کانپا، وہ ہٹ گیا تو شمر ذل جوشن امام علی مقام امام حسین کے سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے 2 دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا تو سینے پر کوڑ کے داغ آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچ فرمایا تھا میرے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا قاتل اس طرح کا ہوگا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ہی وہ قاتل ہے۔ آج میں نے خواب میں اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں اے میرے نور عین، اے حسین کل تم نماز جمعہ کے وقت میرے پاس آنے والے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اے شمر نابکار، تو جانتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کہا کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کہا یہ کون سا وقت ہے؟ کہا جمعے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا شرم کر اے بے غیرت بے حیا، کچھ پاس کر کہ یہ وہ وقت ہے کہ مساجد میں خطیب حضرات، مسجد کے امام اس وقت اللہ کی یاد کر رہے ہوں گے اور میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے اور خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، ان کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اور تو ان کے نواسے کے سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ سینہ کہ جو بوسہ گاہ رسول خدا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے، تو اس پر چڑھا ہوا ہے۔ شاہ بولے کہ اتر میرے سینے سے کہ میں آخری سجدہ کر لوں۔ شاہ بولے ہے نماز میں دل نور ہمارا، ہوگا نہ یاد حق سے یہ دل دور ہمارا، ہے شیوا زمانے میں یہ مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سجدے میں نکل جائے جو جاں آج ہماری، ہو جائے گی اس طرح سے معراج ہماری۔ شمر نابکار اٹھا تو آپ نے سجدے حق میں اپنا سر نیاز جھکا دیا۔ بنیت نماز محویت الہی میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوئی تھے کہ اس شمر نابکار سے صبر نہ ہو سکا، اور بحالت سجدہ نماز آپ کا سر مبارک جسم انور سے جدا کر دیا۔ روح انور اسقا و اطہر سجدے ہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی جنت الفردوس کو سدھاری۔ 10ویں محرم 61 ہجری، ٹھیک دوپہر ڈھلے، 56 برس 5 مہینے 5 دن کی عمر شریفہ میں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو سلطان امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا امت کے پیشوا کو رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امین امین
امت کے خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا امت کے زہرا کے لال اور پیغمبر کے نور چشم، دل بندے مرتضی کو ہمارا سلطان کربلا کو امت کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا امت عاشورہ محرم علی کی یادگار، ہم سب اس یادگار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یادگار حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عاشورہ محرم علی کی یادگار، ایثار کبریا کو ہمارا سلام ہو سلطان امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ رحمت اللہ تعالی علیہ جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ کا یہ سلام ہر سال محرم میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی اشعار ہیں، وقت کی کمی کے باعث چند اشعار پڑھے گئے، جن کو شوق ہو وہ آپ کا مجموعہ کلام کلیات قادری لے کر اس میں یہ پورا سلام موجود ہے، پڑھ سکتا ہے۔ پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ سلطان کربلا سلطان کربلا امت کے پیشوا کو لاکھوں سلام، سید عالی مقام پر لاکھوں سلام، شاہ شہیداں کے نام پر ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا آپ کے جو دو سخا آپ کے در کا، آپ کے بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ، یا آپ کے جو دو سخا
سبحان اللہ، آپ کے خلق و کرم، علم و ہنر کا صدقہ اور آپ کے جذبہ ایثار و اثر کا صدقہ، یا آمین۔ آپ کے جود و سخا، اللہم یا رب العالمین۔ یوم عاشوراء کی یہ مجلس جو ہمیشہ کا معمول حسنہ ہے، جو ہمارے مشائخ کی طرف سے ہم کو ورثے میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، روحانی سرمایہ ہے، روحانی وراثت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محرم کی چاند رات سے لے کر آج یوم عاشوراء تک ہم نے روزانہ ان مجالس میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء کے صدقے میں قبول فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ آئندہ سال پھر اللہ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ اس مبارک یاد میں ہم کو شرکت کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم یا رب العالمین، اللہ اس دعا کو قبول کرے، اللہ اس آمین کو قبول کرے، اللہم یا رب العالمین۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں ان کے لیے دعا ہوتی ہے، اور شربت نیاز باہر سبیل پر رکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ جب آپ لوگ باہر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شربت پلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے نیاز میں علیم الدین قادری اور فرزانہ صاحبہ اور فیصل قادری، ان کی طرف سے حصہ لے لیا گیا، اور جو کچھ آپ کے پاس پہنچا وہ ان کی طرف سے ہدیہ ہے، بارگاہ حسینی میں نظر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے قبول فرمائے اور ان کو اجر عطا کرے، سید الشہداء کا صدقہ عطا کرے۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم یا رب العالمین۔ ثاقب قادری ہمارے اہل حلقہ ہیں، ان کی طرف سے استخارے کی فضیلت کے جو ہم نے چھاپے تھے پرچے کئی سال پہلے، دعا ہے اس میں، استخارے کی دعا، استخارہ کا طریقہ اور اس کی فضیلت، وہ ان کی جانب سے تقسیم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ مجھ گناہ گار کی صحت کے لیے اہل حلقہ نے دعا کی درخواست کی، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کی دعائیں میرے گناہ گار کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اور شہباز اور حیدر قادری کے گھر کے لیے دعا کی درخواست سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں امن و امان اور اتفاق محبت عطا فرمائے، اور شہباز کے یہاں نیک اولاد عطا فرمائے، اور جلال قادری اہل حلقہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی صحت شفا ان کو عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں مغفرت جن جن کے لیے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دکانوں کی فروخت کے لیے اور صحت شفا کے لیے جنہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے، آمین۔ خیر النساء قادری کی بصارت بحال ہونے کے لیے دعا کی درخواست ہے، سید الشہداء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بصارت بحال فرمائے، آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے۔ عبدالرزاق قادری اہل حلقہ، ان کی آنکھوں میں اللہ شفا عطا فرمائے، آمین۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، درود شریف، استغفار، کلمہ شریف جنہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے رزق روزی میں خیر و برکت کے لیے، قرض دور ہونے کے لیے، مغفرت کے لیے عرض کیا ہے، خواتین و حضرات میں سے، یا اللہ ان سب کی طرف سے دعائیں قبول فرما لیں، اللہم یا رب العالمین۔ کل اتوار ہے، کل عشاء کے بعد مجلس ہوگی، اس میں اہل بیت پاک کے تذکرے کے حوالے سے عاشورے کے بعد کے واقعات انشاءاللہ کچھ مختصر بیان ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد کے واقعات کا ذکر کل رات ہوگا، اور 11ویں شریف کی فاتحہ وہ بھی انشاءاللہ کل ہی رات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحت عافیت سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد حاضری کی توفیق عطا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، چاند رات سے لے کر آج یوم عاشورہ تک مجالس کا جو سلسلہ قدیمی یادگار مجالس شہادت حسینی کا جاری رہا، یا اللہ اس میں سب خواتین، سب حضرات، چھوٹوں بڑوں کی حاضری مجھ فقیر گناہگار سمیت قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے ان تمام مجالس میں قرآن سے، حدیث سے اور درود و سلام سے، نظر و نیاز سے سب قبول فرما اور سب کی طرف سے قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ ہمارے خاندان میں سے جن جن مشائخ نے محرم کی یہ مجالس شروع کی اور محرم کے مجالس پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، ان کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب داخل کر۔ جہاں جہاں سے مریدین نے، خواتین و حضرات نے عرض کیا ہے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، اور بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، نیک رشتے نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ ہر ایک کی دلی مراد پوری فرما، اور جو جو نیک تمنائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں اور غائب جو ہیں ان کے دلوں میں، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ صدقہ حسنین اور صدقہ غوث الثقلین ان کی نیک حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ۔ اللہم ربنا، یا اللہ ہمارے جد امجد مرشد پاک کی یہ دعا کہ حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ۔ یا اللہ یہ سب کے حق میں قبول فرما۔ جتنے اس قادری مسجد کے حامی ہیں، خواتین میں سے ہوں یا حضرات میں سے، جوانوں میں سے ہو یا ضعیفوں میں سے، یا اللہ ان سب کو شاد اور آباد رکھ۔ حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طریقے سے، جس جذبہ سے، جس عشق و محبت سے آپ حضرات نے مجالس میں حاضری دی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمیشہ قائم رکھے، اور درخواست بھی یہی ہے کہ آپ رابطہ رکھیں، رابطہ برقرار رکھیں، اور رابطے کے لیے مجلس اور محفل ہی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ مجلس میں آنا، محفل میں آنا، جمعرات میں آنا، 17ویں میں آنا یا جمعے میں آنا، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ویسے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مریدین، معتقدین رابطے میں رہیں تاکہ ان کو مسجد و خانقاہ کے انتظامات اور مسجد و خانقاہ کی مشکلات سے بھی واقفیت حاصل ہو، کہ ہم اس مسجد و خانقاہ کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں، انتظامی معاملات میں رات دن سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ میں خود جاتا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار جاتا ہوں، میرے ساتھ دیگر کارکنان
جوش و جذبے والے وہ ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کر سرکاری افسران کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، تب جا کر مسجد کے کوئی معاملات حل ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر لائٹیں نہیں تھیں، رمضان کے مہینے سے لے کر بڑی مشکلات کے بعد سڑکوں پر لائٹیں لگیں۔ یہ جو سڑک پر آپ آتے جاتے ہیں نا، رات کو اندھیرا ہوتا تھا، تو یہ کیوں ہوا کہ ہم ساتھ گئے اور ہم نے جا کر کوششیں کی، ہمارے ساتھ کارکنوں نے حصہ لیا۔ تو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کے ساتھ کہ تہیہ کریں، نیت کریں کہ جب بھی آپ کو آواز دی جائے اس مسجد کے لیے، کبھی اس مسجد کو ضرورت پڑے کسی بارے میں، انتظامی معاملے میں، کسی مشکل کے بارے میں، تو جب بھی آپ کو آواز دی جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ جمع ہو جائیں اور آپ ساتھ مل کر حصہ لیں اس میں، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ خالی میرے اکیلے کا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اپنے لیے اس بات کو، مگر آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب اس بات کو محسوس کریں اور دل کے اندر ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس قادری مسجد و خان کا قادر علمیہ کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے زندگی میں کوششیں کی ہیں اور انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ ابھی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں، اذان ہوگی، سنتیں ادا کی جائیں گی، ظہر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد مزار شریف پر فاتح خوانی اور محفل برخاست ہو جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔